اور ایک عورت کتے کی وجہ سے، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی حقوق ادا کرتا ہے انسان تو اس کو صلہ کیسا ملتا ہے دیکھیں آپ، اور جب حقوق کو دبا لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ان حقوق میں سے اہم حق ہمارا انسانوں کے اوپر بھی ہے کہ جو دوسرے انسان ہیں، دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، اور تقوی ہے کیا؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، حرام کاموں سے بچنے کا نام ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرنے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، بہت مشہور و معروف ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ ویسے تو علماء نے بہت سی تعریفیں بیان کی ہیں تقوی کی، اس میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قول ہے وہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد والامر بالتنزیل، کہ جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے نا بندہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے، اور اس بات فرمایا والاستعداد بالرحیم، قیامت کی آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے بندہ، اسے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے بندہ تیاری کرے۔ اور والرضا بالقلیل، جو تھوڑا اس کو مل جاتا ہے نا اس پہ راضی ہو جائے، بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کماتا ہے، ہر حلال کی روزی کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسے عطا کر دیتا ہے اس کی راضی ہو جاتا ہے، کوشش پہ شکایت نہیں کرتا کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے بندے کو مل کے رہے گا۔ بندے نے صرف حق حلال کا طریقہ استعمال کرنا، جو حلال طریقہ کار ہے اسے استعمال کرنا ہے، کسی کو کم ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ بندہ کوشش کرے گا، حق حلال کمانے کی کوشش کرے گا، جو اسے ملے گا وہ اس کے مقدر کے مطابق ملے گا، جو مقدر میں ہے اس سے کم نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے تو وہی چیز اس کو حلال طریقے سے مل سکتی ہے اگر اس کے مقدر میں ہے، لیکن بندہ حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ حرام طریقے سے بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر، کیونکہ آپ جانتے ہیں حرام کھانا جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے، اور حرام صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے حرام چیز کھانا شروع کر دے کہ کتے کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے، یہ کھانا شروع کر دے، صرف یہ حرام۔ اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں حرام کے، یہ بھی ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ لوگوں کے مال کھا لینا یہ بھی حرام ہے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لینا، اسی طرح لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اور ایک اور ہمارے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، ہم کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہماری بہت سی غلطی، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنی اصلاح کریں کہ چوری کو ہم چوری نہیں سمجھتے، یعنی جرم کرتے ہیں، دل ہمارے ایسے مردہ ہو چکے ہیں ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، سفر کر کے اس کے بال جو ہے نا ابڑ ہو چکے ہیں، مٹی سے لت پت ہو چکے ہیں، وہ سفر کر کے جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کو جو جسم پلا پڑا ہے وہ حرام پہ پلا پڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ حالانکہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، وہ سفر کر کے گیا ہے، حرم میں گیا ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیسے قبول ہوگی؟ جب اس کو کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام پہ پلتا پڑتا ہے نا وہ جہنم کا حقدار ہے، یعنی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایک اہم چیز لوگ بجلی کی چوری مثال کے طور پر ہے، گیس کی چوری ہے، پانی کی چوری ہے، لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں، اگر آپ کسی ایک مسلمان کی کوئی چیز چوری کرتے ہیں تو وہ جرم ایک بندے کے حق میں کیا گیا ہے، لیکن یہاں بجلی کی چوری کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک قومی ورثہ ہے، پوری قوم پہ اس کے اوپر حق ہے، جب ہم اسے چوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پوری قوم کے آگے جواب دیں ہم قیامت والے دن، کیونکہ اسے
जो जो असबाब मुरतब होते हैं उन सब के हम जिम्मेदार हैं। हत्ता कि जो कुरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा के अंदर, वक़द्दमू वनक्तुबु मा क़द्दमू व मा आथारहू वनक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहू। शायद मिस्टेक हो रही मुझसे आयत पढ़ने में। क्या अल्लाह फरमाते हैं कि हम लिख रहे हैं जो भी वो आगे भेज रहे हैं, यानी हम जो अमल आगे भेजते हैं वो फरिश्ते हमारे नोट कर रहे हैं। और फिर उन अमाल के जो असबाब मुरतब होते हैं माशरे पे, जो माशरे में जो कुछ हमारे बुरे अमल की वजह से लोगों को तकलीफ परेशानी मुसीबत आती है, उनको भी नोट किया जा रहा है। इस बंदे ने जुर्म किया था, उसकी वजह से लोगों के ऊपर क्या क्या मसाइब आए, क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या मुश्किलात आई, उन सब को भी नोट किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब बंदा जुर्म करता है तो जितने लोग उस जुर्म की वजह से तकलीफ में मुसीबत में पड़ते हैं, उसका जुर्म भी उसके ऊपर लिखा जाता है। यानी देखिए, आपको मोबाइल छीनता है, चोरी करता है, हम इसे दिन में बुरा समझते हैं, ये भी कबीरा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं है। लेकिन बिजली चोरी है, इसे हम गुनाह नहीं समझते, इसे हम जुर्म नहीं समझते। हालांकि आप देखिए, बिजली चोरी करके बंदा घर में लेकर आता है, उसी बिजली चोरी से पानी की बोतल चलेगी, उसी से आपने खाना बनाना है, पानी पीना है, कोई बच्चे खाएंगे, ये हराम हमारे ऊपर जा रहा है ना। बंदा ये तसव्वुर करें कि ये हराम चीज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा, फिर जब ये सारा कुछ हम करते हैं, फिर दिल में हम तसल्लियां देते हैं अपने आप को, नहीं जी बिजली बहुत महंगी हो गई है, हम बिल नहीं भर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो मेरे भाई, जब 10 साल 5 साल पहले बिजली सस्ती, जब भी हम चोरी करते थे, यानी ये कोई बहाना नहीं है। आप देखें, क़यामत वाले दिन अगर आप ये उधर अल्लाह के सामने पेश करेंगे तो क्या ये अल्लाह ताला को मुतमईन कर सकेंगे आप कि जी बिजली महंगी थी इसलिए मैंने चोरी की थी? नहीं। अब मसलन आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, क्या हम चोरी करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? हमें पता है ये जुर्म है। लेकिन बिजली महंगी होगी, चोरी शुरू कर दी। तो बस बिजली चोरी करना और बड़ा जुर्म है, क्योंकि इसके ऊपर सब हक है। जब आप चोरी करते हैं, अब मसलन आजकल देखें, आप जिस इलाके में चोरी ज्यादा होती है वहाँ रोशनी ज्यादा होती है। अब जितने घंटे लोग तकलीफ में मुब्तला रहते हैं, उन सब के असर हमारे ऊपर भी आ रहे हैं, उन गुनाहों का वबाल हमारे ऊपर भी आ रहा है। तो इस जुर्म को मैंने नोट किया है कि लोग गुनाह नहीं समझते, जुर्म नहीं समझते। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमजान के महीने में, इस बरकत महीने में हम अपने इस्लाम करें, अपने आप को समझाएं, अपने दिल को मुतमईन करें और तकवा इख्तियार करें। आपने आज बार बार सुनी होगी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह, कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके निकाले के रास्ते बना देता है। आप सिर्फ नियत कर लें, दिल में अहद कर लें कि अल्लाह ताला मैंने आज से गुनाह नहीं करना है। अल्लाह ताला तुम आसानी फरमाने वाला है, तुम मेरे लिए आसानी फरमा दे। सच्चे दिल से तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे और अहद कर लें कि आइंदा हमने ये जो कोई भी गुनाह है, सिर्फ ये एक नहीं, हर गुनाह के बारे में दिल में नदामत करें। बस दिल में आपकी नदामत आ गई है, आपने अल्लाह से माफी मांग ली है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन गुनाहों को लेकर बदल देगा। बंदा सिर्फ अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह तो बार बार तौबा कबूल करने वाला है। बार बार जुर्म होता है इंसान से, हम खताकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। लेकिन ये महीना ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला बहाने तलाश कर रहा है कि बंदा आए मेरे पास, मुझसे माफिया मांगे तो मैं उसको माफी दूं, उसको जन्नत दूं, जहन्नम से आजाद करूं। अगर इस महीने में हम इस्लाह नहीं करेंगे हम, तो फिर आखिर कौन से वो दिन आएंगे? ऐसे दिन दोबारा नहीं मिलते, साल बाद ये दिन आते हैं। इस दिन में क्या होता है कि हमारे दिन गुजर रहे होते हैं इबादत में, नमाज की पाबंदी कर रहे होते हैं, रोजे से होते हैं, दिल नरम हो चुके होते हैं, शैतान के शर शयातीन लोग बन चुके हैं। तो जब शैतान बन चुके हैं तो उनके असरात हमारे पर कम होते हैं। इसलिए आप देखें नमाजों में लोग ज्यादा होते हैं, लोग खुशी करते हैं गुनाहों से बचे। क्यों? शैतान जो है वो बन चुके हैं। तो इसमें हम गुनाहों से बच सकते हैं, सिर्फ हमें कोशिश करनी है। ताकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करने वाला है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करेगा तो कोई चीज मुश्किल नहीं रहेगी। आप कोशिश करें कि जी मैंने आज से चोरी नहीं करनी है, खत्म बस। और कोशिश करें जो भी जाएगा अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस्ताअत देगा, अल्लाह ताला ताकत देगा, अल्लाह ताला बरकत देगा। अच्छा, हम समझते हैं शायद हमने बिजली चोरी कर ली, हमने इतने पैसे बचा लिए। नहीं मेरे भाई, वो बचे नहीं है, वो बचे नहीं है, वो हराम का माल हो कहीं और लग जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई तकलीफ आ जाएगी। जहाँ 500 करते वहाँ 5000 खर्च हो जाएंगे, क्योंकि हराम के माल में बरकत नहीं होती है। आप ये तसव्वुर कर लें, आप किसी का हक अदा करेंगे तो आप ये सोचें मेरा ये माल सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, लोग समझते हैं ये कितने टैक्स लगा दिए हैं, कितनी महंगी कर दी है। तो मेरे भाई एक चीज है ना, कभी भी दुकानदार चीज बेचता है, वो उसकी चीज ये
ہمیں مہنگی لگے گی ہم بھی خریدیں گے. جب ہم خریدنا چاہتے ہیں تو پیسے ادا کرنے پڑیں گے نا. یہ بھی آپ اسی طرح سمجھے. اچھا ایک اور شبہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں ہم تو پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا, جو بوٹا لے کے آ رہے ہیں اس کے تو پیسے ادا کر رہے ہیں نا. تو میرے بھائی یہ اس کو پیسے ادا کرنا نہیں کہتے, یہ تو ایسے ہی ہے. مثلا ایک آٹے کی بوری 10 کلو کی 1500 کی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, اس کے ملازم سے بات کر لیتے ہیں, ملازم آپ کو چوری کر کے 500 کی دے دیتا ہے. تو کیا آپ اسے سمجھیں گے کہ آپ نے پیسے ادا کیے ہیں؟ نہیں میرے بھائی, یہ تو دھوکہ بھی ہے, چوری بھی ہے. یہ جو آپ بجلی لے کے آ رہے ہیں, جس کے آپ پیسے ادا کر رہے ہیں, یہ کمپنی کو نہیں جا رہا ہے, جو مالک اس کو نہیں مل رہا ہے. اسی طرح جیسے دکاندار کو پیسے نہیں پہنچتے ہو, تو ملازم جو ہے وہ چوری کر کے آپ کو دے رہا ہے, اس میں وہ بھی ملوث ہے حرام میں, آپ بھی حرام میں ملوث ہے. تو میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی جرم نہیں ہے, ہم انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں بلکہ جرم بھی نہیں سمجھتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے نبی اسلام نے ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ کام جرم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا دل کھٹکتا ہے, دل میں محسوس ہوتا ہے, ضمیر ہمارا گواہی دے رہا ہوتا ہے بھائی تم غلط کر رہے ہو, لیکن ہم دل کو مختلف بہانوں سے ہیروں سے مطمئن کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی بس آپ اس کو یہ سوچ لیں, کیا میرا رب اس عمل سے راضی ہے, میں یہ عمل کر رہا ہوں, کیا میں کسی کے حقوق پہ ڈاکہ تو نہیں مار رہا, کسی طرح زیادتی تو نہیں کر رہا, ظلم تو نہیں کر رہا. کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا یہ جمع ہو رہے ہیں. جب ہم حرام کے ذریعے راستے طریقے اختیار کریں گے, عبادت کریں گے, کیسی عبادت قبول ہوگی؟ جب ہم ان سب گناہوں سے بچیں گے تو ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا, نمازوں میں فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑا ہے, اور اللہ کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ہر عمل کرنا یہ عمل عبادت ہے. جب ہم حرام سے بچتے ہیں, حلال طریقے اختیار کرتے ہیں, تو یہ عمل کیا ہے, یہ عبادت ہے. یہ آپ کے درجات کو بلندی کا سبب بنے گا, اس کے اثرات آئیں گے, آپ کے رزق میں, بھلائی میں, خیر میں برکت ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کا کم میں گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر حرام کی کمائی ہوگی, آپ حرام طریقے اختیار کریں گے کہ مال زیادہ آ جائے, پیسے زیادہ آ جائیں, تو اس میں خیر, بھلائی, برکت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ حرام کبیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہوں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. اور یہ جو گناہ ہے حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے, یہ نہیں بندہ کے حق ہے. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی, قیامت والے دن جب ایک شخص آئے گا, جیسے حدیث میں آتا ہے, نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, کیا آپ وہ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مفلس وہ شخص ہے جس پاس مال و دولت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, ریال روپیہ نہیں ہے, وہ مفلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ شخص مفلس نہیں ہے. میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اس نے عبادات کی ہوں گی, نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, ہر زکات ساری عبادت کر کے آیا ہوگا, لیکن کیا کیا ہوگا؟ کسی کا مال کھایا ہے, کسی کو گالیاں دی ہیں, کسی کے زمین کو قبضہ کر دیا ہے, پڑوسی پر کام کرتا تھا, لوگوں کی عزت لوٹتا تھا. اب سارے لوگ کھڑے ہوں گے اشر کے میدان میں اپنا بدلہ لینے کے لیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن انصاف کرے گا, بدلہ دے گا. اب مال و دولت تو ہے نہیں, زمین تو ہے نہیں, کیسے بدلہ دے گا وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے اور مظلوموں کو دینے شروع کر دے گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص نیکیوں سے کنگال ہو جائے گا, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, نیکی نہیں بچے گی اس کے پاس. دنیا میں جو روزے رکھتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, زکات دیتا رہا, حج کرتا رہا, عمرے کرتا رہا, خالی ہو چکا ہے. پھر لوگ ابھی بڑے ہیں, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ اس کے سر ڈال دے گا. اب بتائیں, دنیا میں وہ عبادات کرتا رہا, اب انجام کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں چلا جائے گا, اور وہ لوگ اس کی نیکیاں لے کے جنت میں چلے جائیں گے. تو میرے بھائی وہ دن یاد کریں, یہ دنیا کی زندگی ہے, چند دن کی زندگی ہے. میرے بھائی کیا پتا ہمیں آج ہی موت آ جائے, ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اب آپ کے سامنے کل انتقال ہوا ہے, تو میرے بھائی کوئی گارنٹی دے کے نہیں آئے کہ ہم نے اتنے سال زندہ رہنا ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کو سنبھال لیں, سدھار لیں, توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں. یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا, یہ دن دوبارہ اتنی جلدی نہیں آتے ہیں. تو دن کو یاد کریں کہ اگر ہم مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں, کس کی نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی, ہماری زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی ہم اپنے حقوق ادا کر کے جائیں. قیامت والا دن ایسا نہ ہو کہ لوگ بڑے ہوں اور مطالبہ کر رہے ہوں. ہاں یہ ہو, کوئی حل نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں سے لیتے ہوں, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن ہم نے کسی کو کچھ نہ دینا ہو تو یہ عبادت ہمارے کام آئے گی. ورنہ یہ عبادت ہم روزے رکھتے رہے, عبادت کرتے رہے, محنت کرتے رہے, میرے بھائی ساری محنت ضائع ہو جائے گی.
اب دیکھیں نا بندہ محنت مزدوری کرنے جاتا ہے، اگر شام کے وقت اس کا سارا کام تباہ و برباد ہو جائے تو اس کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا. تو میرے بھائی ساری زندگی کی محنت ہی ہے، 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی محنت کر کے عبادت کر کے اللہ کے سامنے جائے گا، لیکن قیامت والا دن اس کو کوئی صدا نہیں ملے گا. تو میرے دوست پچھتائیں گے ہم لوگ، لیکن اس کو پچھتانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج موقع ہے، آج ہم عمل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیں اس کا صلہ دے گا. یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، تنگی میں تکلیف میں صبر کریں گے، گزر ہی جائے گی. اچھی حالات ہو، تنگ دستی ہو، اس سے گزرنا ہی ہے، لیکن وہ دن نہیں گزرے گا، وہ جہنم کے دن نہیں گزریں گے. آپ جہنم کی تکلیفوں کو یاد کریں، جب شیطان وسوسہ ڈالے گناہ کرنے کا دل میں کہ یہ آپ جرم کر لو، یہ گناہ کر لو، اس وقت جہنم کو یاد کریں، اللہ کے عذاب کو یاد کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گناہ سے بچا لے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.